اب عبداللہ الحسین مدینے میں مسجد میں داخل ہوئے. اسی عمرو عاص کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام محمد تھا. تو جب عبداللہ نے امام حسین کو دیکھا، عمرو عاص کا بیٹا احترام ابی عبداللہ میں کھڑا ہوا، اپنے دوستوں کو کہنے لگا، ادب کیا، احترام کیا کہ یہ جو شخصیت آ رہی ہیں یہ سیدہ شباب اہل جنت ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو اس کے دوستوں میں سے ایک دوست نے اس کا مذاق اڑایا کہ کہہ رہے ہو یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے؟ کہاں ہے؟ نواز رسول ہے. تو کہا پھر صفین میں اسی کے بابا کے مقابلے میں کیوں گئے تھے؟ فکر غلط دیکھیے گا. اس نے کہا وہ معاملہ الگ ہے کہ قرآن کا حکم ہے وبالوالدین احسانا ولا تقولوا لهما اف، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، انہیں اف تک نہ کہو. کہا میں جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں گیا، اپنے والد کی اطاعت کر کے گیا، تو وہ معاملہ میرا الگ ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ سیدہ شباب اہل جنت کو، اور تو آپ کا والد کہے کہ اس کے مقابلے میں جاؤ تو لڑنے چلے جاؤ گے؟ اس نے قرآن کا حکم ہے کہ باپ کو اف تک نہیں بول سکتے، والدین کا احترام واجب ہے، اگر میں نہیں جاتا تو بے احترامی ہو جاتی ہے. ان میں اختلاف ہو گیا. امام حسین کے پاس ہے کہ مولا اختلاف ہے، آپ بتائیے کیا کریں؟ تو امام حسین کے پاس جیسے مولا نے فرمایا کہ ہاں والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر وہ اطاعت خدا کی اطاعت کے مقابلے میں آ جائے تو واجب نہیں ہے. تجھے معصیت کی اجازت نہیں ہے، گناہ کی اجازت نہیں ہے اگر باپ بھی کہے. وہاں یہ خاموش ہو گیا کہ ہاں حسین آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بندے کی فکر، اہل بیت چھوٹے بھی تھے نا، لوگوں کی فکر کو صحیح کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے. مولا حسن حسین چھوٹے، ایک بوڑھا وضو کر رہا ہے، بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے اس بوڑھے کا وضو کیا کر رہے ہیں؟ محمد حسن صحیح کر رہے ہیں. جب تک آپ فکر کب صحیح ہوتی ہے؟ جب اس ممبر سے، جب گھروں کے اندر لوگوں کے بیچ میں پیغام اہل بیت کو پہنچایا جائے. ایک ہے ذات اہل بیت، ایک ہے بات اہل بیت. آج کوئی ایسا شیعہ نہیں جو امیر المومنین کو نہ مانے، مولا کی امامت و ولایت کو نہ مانے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر نظام اہل بیت میں رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی فکروں کو اہل بیت کی فکر سے ملانا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی کربلا میں دو بھائی ہیں، ایک ہیں جناب عمرو بن غرضہ، دوسرا ہے علی بن غرضہ. عمرو ہے امام حسین کے لشکر میں، اس کا دوسرا بھائی جس کا نام علی ہے وہ کس کے لشکر میں ہے؟ یزید کے لشکر میں. دونوں کی فکر الگ ہے، دو بھائی ایک دوسرے کے مقابل میں. جب یہ جانا چاہتا تو محمد حسین نے روکا کہ میں نہیں چاہتا، بھائی ہو، ایموشنز ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں آؤ، میں اس کے مقابلے میں کسی اور کو بھیجوں گا. ایک ہی لشکر، دو فکر کے افراد، ایک ہی گھر، دو فکر کے افراد. جب تک فکروں کے اندر یونٹی پیدا نہیں کرتے، جب تک فکروں کو اس مشی اہل بیت پہ لا کے کھڑا نہیں کرتے، تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں. فرمایا کہ جو بھی تیار ہے مجھ حسین کی مدد کرنے کے لیے، مجھ حسین کی مدد کرے، اس راستے پہ شہادت ہے. تو وہاں پہ کوئی شخص آگے بڑھا، کہا ابا عبداللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، عبید اللہ حر جعفی. تو امام نے کہا مدد کر. تو کہا کہ ابا عبداللہ میں مدد کے لیے خود تو نہیں آ سکتا، لیکن اپنا گھوڑا آپ کو دے سکتا ہوں، اپنی تلوار آپ کو دے سکتا ہوں. امام حسین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا من کان باذلا بمہجتہ، جو میرے پاس آنا چاہتا ہے مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر انسان کو سب سے عزیز ترین جو چیز ہے وہ اپنا خون ہے، اپنی جان ہے. حیوانات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندر کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا ایک بندر پہ. ایک ماں تھی، اس نے بچہ لیا اور زمین گرم تھی، انہوں نے بندر کو پنجرے میں بند کر دیا، نیچے گرمی چھوڑ دی. تو پہلے بچہ نیچے تھا، بچے نے چیخنا شروع کیا تو اس بندر نے اپنے بچے کو اٹھا لیا تاکہ بچہ نہ جلے. پھر اتنی جلن آگے بڑی 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 بڑی، آخر میں اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچے کو نیچے رکھ دیا کہ میں بچ جاؤں. یہ جانور ہے، عزیز ترین چیز آپ کی جان ہے، آپ اپنی جان پہ کوئی چیز آنے نہیں دیتے ہو. کہ مولا گھوڑا دوں گا، نہیں گھوڑا نہیں. مولا تلوار دوں گا، نہیں تلوار نہیں. جب یہاں تک آ جاؤ کہ اپنی جان حسین کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ محجت، اپنا خون دو حسین بن علی کے لیے. یہ راہ خون ہے، یہ راہ قربانی کی راہ ہے. جب یہ حوصلہ پیدا ہو گیا نا کہ 6 مہینے کا بچہ ایک ماں اپنی گود میں لے کے کہے کہ اصغر اے کاش تو جوان ہوتا، میں حسین پہ تجھے قربان کرتی. یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ بیٹا کل ایسے لڑنا، کل کوئی تانا نہ دے کہ تو میرا بیٹا تھا اور یہ میرے دودھ کا اثر ہے. فرمائے بے محجت حسین کو تمہارے خون کی ضرورت ہے، ہم میرے ساتھ آؤ گے میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں. لیکن اگر نہیں آؤ گے، وہاں فرمایا تم میں سے کوئی خوش نہیں رہے گا. واللہ جو ابا عبداللہ حسین کے ساتھ نہیں گئے، اس کے بعد حجاج نے کوفیوں کا جو حال کیا،
مدینے والوں کا جو واقع ہرہ کے اندر یزید نے حال کیا، کتنے اصحاب رسول مارے گئے، کتنے فرزندان اصحاب رسول کو مارا گیا، کتنی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا. مطلب امام پیغام دے رہے ہیں، اگر اصلاح معاشرہ کے لیے تم قدم نہیں اٹھاؤ گے، آگے جا کے نقصان کس کو ہوگا؟ تمہاری نسلوں کو ہوگا. جو لوگ مال و دولت کی وجہ سے کئی ملکوں میں گئے، آج اپنی نسلوں کے لیے روتے ہیں. اگر تم نے مجلسوں کے اندر، ماحول کے اندر، مسجدوں کے اندر اپنی قوم کی اصلاح نہیں کی، کل ترس ہوگا کہ میری بیٹی کے سر پہ چادر کیوں نہیں ہے، کل ترس ہوگا کہ لقمہ حلال کے لیے میرا بیٹا اس کی تلاش میں کیوں نہیں جا رہا، کیونکہ وہ شعور ہی ختم ہو جائے گا، وہ فکر ہی ختم ہو جائے گی کہ ہم نے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے اگر جان بھی دینی ہے تو جان کی قربانی دینی چاہیے. جلدی سے عرض کر رہا ہوں، جناب یوسف فکر کی وجہ سے بچے نا. فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ فکر یوسف ہے کہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے. ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے اللہ نے انبیاء کو بھی اگر کوئی کرامت دی کسی چیز پہ صبر کرنے کی وجہ سے دی. ایسا نہیں جناب یوسف چھوٹے تھے اور چھوٹے ہوتے ہی ان کے پاس اللہ نے علم تعبیر خواب دے دیا، نہیں، یہ جوانوں کے لیے ہے کہ جب گناہ سے بچے، تمہارا کام ہے گناہ کو چھوڑ کے بھاگنا، اللہ کا کام ہے بند دروازوں کو کھولنا. اور ناکردہ گناہ کی جب سزا ملی اور زندان میں گئے، اس زندان میں خدا نے حضرت یوسف کو ایک کرامت دی یا معجزہ دیا. وہ کیا تھا؟ تعبیر علم خواب. ہم ایران میں جاتے ہیں، بعض مراجع اور بعض آیات عظام کے پاس استخارہ کا سایت اللہ بہاؤالدینی سیکنڈ میں قرآن کھولتے تھے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے صرف سوچا قبلہ استخارہ نکالنا ہے، ایسا جواب دیتے تھے جیسے ان کو 100% پتا ہے کہ آپ نے شادی کا نکالا ہے، آپ نے کاروبار کا نکالا ہے. یہ کب علم دیتا ہے خدا؟ یقیناً اس نے اپنی فکر کی اصلاح کی، اس کے نتیجے میں خدا نے ان کو کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے. آیت اللہ العظمہ حسن علی نخدکی، مولانا ماں بیمار ہے پاکستان میں، والد بیمار ہے پاکستان میں، یا انجیر دیتے تھے یا چنا دیتے تھے، 2 لفظ دعا کے پڑھتے تھے، کہتے تھے بیٹا تو یہاں کھا لے، تمہاری ماں کو شفا پاکستان میں مل جائے گی. لوگ وہاں کھاتے تھے، شفا ان کی والدہ کو یہاں مل جاتی تھی. میری زبان میں اثر نہیں، اس کی زبان میں اثر کیوں ہے؟ کیونکہ اس فکر ابا عبداللہ حسین پہ چلے ہیں. کہا بے محجت قربان کرو، اگر قربان کرو گے تو حسین کو تم چاہیے ہو. ایک ماں نے 4 بچے قربان کیے. کہ ڈاکٹر اسرار بھی کہے کہ جب میں نے یہ دیکھا شاہ کی ٹینکیں کھڑی تھیں اور مائیں شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کے ٹینکوں کے سامنے کھڑی تھی، میں اسی وقت سمجھ گیا اس قوم کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا جس قوم کے اندر موت کا خوف ختم ہو جائے. اب آپ کو کربلا میں 6 ماہ بچہ قربان ہوا، قاسم قربان ہوا، ان ماؤں کا حوصلہ تھا. ارے یہ تو معصوموں کی بیویاں بھی نہیں ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. خدا آخری زمانے میں ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو کافروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب آپس میں ہوں گے نرم دل ہوں گے. یہ نرمی آپ کو 40 میں شیعوں کی آپس میں نظر آتی ہے، لیکن فرمایا کفر کے سامنے، ظلم کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں گے دشمن 10 بار سوچے گا کہ ان پہ اٹیک کروں کہ نہ کروں. یہ فکر ابا عبداللہ. مائیں جب فکر شیعہ نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار کہہ رہا ہے، آپ کو پتا ہے ان کے شیعوں کے لیے کیا افکار تھے، لیکن آپ کی بہادری کی تعریف کی جا رہی ہے کہ نہیں اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. جن کی مائیں شیر خارہ بچے قربان کرنا شروع ہو جائیں، کس کے کہنے پہ؟ پھر کہوں گا واحد لیڈرشپ. جب تک وہ میپ نہیں بناؤ گے جو ولایت کا میپ ہے، معاشرے کی لیڈرشپ، امام نیٹ ورک بنائے گا، امام کو معاشرے پر ہے اکنومیکلی مضبوط کرے. ہاں مولا اگر مسلح اٹھاتے تو نیچے سے پیسے نکلتے تھے، پھر لوگوں سے خمس و وجوہات کیوں لیتے تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام؟ تاکہ تجھے ٹریننگ دیں کہ اپنے مال سے نکال اور سسٹم پہ خرچہ کر، اپنے کاروبار سے پیسہ نکال اور مکتب پہ خرچہ کر. آج یہ کیوں یوٹیوبرز بعض مولوی آ جاتے ہیں، سب 2 اٹیک کیے جاتے ہیں، یا مراجع پہ اٹیک ہے. مراجع پہ اٹیک اس لیے کیونکہ مراجع کے پاس خمس ہے، مرجع ہوگا تو نظام خمس ہوگا. اس قدر نفرت و بغض و اناد مترائے کا خمس کو دفنا دو، لیکن اس مولوی کو نہ دو. کیونکہ مکتب تبھی چلے گا جب اکنومیکل سسٹم ہوگا. کل وقت ملا تو امیر المومنین کا جو مالک اشتر کو لکھا گیا خط مولا، وہ پلرز بتاتے ہیں کسی معاشرہ کب چلتا ہے. فرمایا اس کے اندر بجٹ ہونا چاہیے، حاکم عوام کا خیال کرے، اس معاشرے میں روڈز اور بلڈنگ بننی چاہیے، معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. جب تک آپ کے پاس اکنومیکل سسٹم نہیں ہوگا. آج ہم خمس نکالتے ہیں بٹ کیونکہ سسٹم صحیح نہیں ہے تو حق حقدار تک پہنچتا نہیں ہے. جب تک معاشرے کے اندر ایک لیڈرشپ نہیں ہے، جب تک معاشرے کے اندر نیٹ ورک نہیں ہے، اور یہ تب ہوگا جب
ہمارے بڑے سلجھے ہوئے لوگ اپنی فکر کی اصلاح کریں گے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. خدا کہتے ہیں اگر لوگوں میں کہتے ہیں نا اللہ دو ہیں تین ہیں، تو خدا کہتے ہیں میرے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے اگر دو ہوتے تو جو دنیا میں فساد نظر آتا. چاند اپنے نظم سے، سورج اپنے نظم سے، دن رات اپنے ٹائم پہ چل رہے ہیں، کیونکہ چلانے والا ایک ہے. گھر کو چلانے والا ایک، معاشرے کو چلانے والا ایک. سب سے بڑی بدبختی رسول کے بعد جو امت پر آئی، امت میں تفرقہ ہو گیا. اگر امت واحد لیڈرشپ پہ متحد ہو جاتی، آج مسلمانوں میں فرقے نہ ہوتے، آج مسلمانوں میں اختلافات نہ ہوتے. کسی کو وہابی بنا دیا، کسی کو دوسرے فرقے میں ڈال دیا اور ان کو آپس کے لڑا دیا. داعش بنا دی، جبہت النصرہ بنا دی. کتنے قتل مسلمانوں کو اتنا یہودیوں نے نہیں مارا جتنا مسلمان نے مسلمان کو مارا ہے. کیوں؟ کیونکہ فکر رسول پہ نہیں چلے. رسول خدا دے کر گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اے لوگوں دو چیزوں پہ جمع ہو جانا، ایک کتاب ہے جو ٹیکسٹ ہے، جو کنٹینٹ ہے، اور دوسرا اس کتاب پہ چلانے والا اور اس کی تشریح بتانے والے آل رسول ہیں. اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہمیں فکر عزاداری دے کر گئے. اور ہمیں اگر ہم غیبت کبریٰ میں چلے جاتے ہیں تو مومن معاشرے کو کسی صالح لیڈرشپ سے خالی نہیں رکھنا. اگر لیڈر تمہارے اوپر نہ رہا اور سایہ نہ رہا تو سمجھو یہ قوم یتیم ہے. اور جب بچے یتیم ہو اور اوپر سایہ نہ ہو تو ہر بندہ جو چاہے تمہارے اوپر ظلم کرتا ہوا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.